أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على محمد المصطفى وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الشرفاء إنهم سفينة النجاة ومصباح الہدى. عزیزان محترم اور ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج ہم ایک محترم کرم فرما کے ایک سوال کے بارے میں گفتگو کریں گے، اور گفتگو کرنے سے پہلے یہ عرض کر دینا ضروری سمجھتے ہیں کہ گفتگو کے اس سلسلے کا کوئی کمرشل موٹیو نہیں ہے. محض مقصد یہ ہے کہ ملت اسلامیہ میں، احباب میں، خصوصاً نوجوانوں میں اسلام اور اسلام کے تصورات کے بارے میں ایک انداز فکر اور روش ادراک ترتیب دی جا سکے. اس لیے مجھے بہت خوشی ہوئی اور میں نے ہمت افزائی محسوس کی کہ کمنٹ سیکشن میں احباب سوالات پوچھتے ہیں، اور ایک اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ جن حضرات نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا، اگر آپ سبسکرائب کر لیں تو آپ کو سلسلے وار نشستوں اور گفتگو کی تفصیلات ملتی رہے گی. ہماری یہ گفتگو تھی ایک نشست میں مفہوم دعا کے عنوان پر، اور اس کے نتیجے میں ہمیں یہ سوال پہنچایا گیا کہ جب رب العزت شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے تو پکارنا یا مانگنا کیا ضروری ہے؟ اس سوال پر بات کروں گا اور یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں، حقیقت یہ ہے کہ مانگنے کا تو لفظ ہی کلام باری میں موجود نہیں ہے. دعا کا مطلب کسی لغت میں مانگنا نہیں ہے، دعا پکار کو کہتے ہیں. اور ارشاد یہ ہوا، اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداع. آئیے قرآن مجید دیکھ لیتے ہیں. سورہ مبارکہ بقرہ ہے، آیت کا نشان 186 ہے. ارشاد ہوا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ. اچھا، سوال یہ ہے کہ پکارنے کی بھی ضرورت ہے. آپ کو لطف آئے گا اگر آپ اس امر پر غور کریں. عام طور پر ترجمہ تو کیا جاتا ہے کہ جب ہمارے بندے تجھ سے پوچھیں تو کہہ دو، لیکن آپ جانتے ہیں کہ آیہ وافی ہدایہ میں قل یا کہہ دو کا لفظ ہے نہیں. یہ اس معنوی قربت کی انتہا ہے کہ جو آپ تک پہنچائی جا رہی ہے، کہ وہ اتنا قریب ہے. اس نے اپنی رحمت خاص سے، فضل و کرم سے، احسن تقویم سے تم کو بنایا ہے. ہم تم کو بھکاری تھوڑی بنانا چاہتے ہیں. مہمان کسی کا ہو اور طعام یا کھانا وہ کسی اور سے طلب کرے، یہ کریم کی توہین ہے. تو اذا سالک عبادی انی فانی قریب، براہ راست گفتگو ہو رہی ہے. اب ہاں، لفظ جو استعمال ہوا وہ دعا کا. میں پہلے عرض کر چکا کہ مانگنا لٹرلی ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور اگر آپ یہ پوچھیں کہ پکارنے کی بھی ضرورت ہے تو میں کہوں گا کہ لٹرلی اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. پھر یہ
کیوں حکم ہوا؟ اور جو سورہ غافر میں بھی ارشاد فرمایا، اس قال ربکم ادعونی، مجھے پکارو، تو پکارنے کی بھی کیا ضرورت ہے؟ جی یہ سوال ہے عزیزان محترم۔ قربت اتنی کہ لفظ قل بھی استعمال نہیں ہوا سورہ بقرہ کی اس آیت میں، جس کا نشان 186 ہے۔ ادعونی، پکارو، استجب لکم، میں ریسپونڈ کروں گا، میں جواب دوں گا۔ یہ پکارنے کا جو لفظ ہم دیکھتے ہیں استعمال ہو رہا ہے، یہ اصل میں عبد اور معبود کے رشتے کی بنا پر ہے۔ اور آپ کو اس امر کو سمجھنے کے لیے یہ جاننا ہوگا کہ خالق و مخلوق کا رشتہ کیا ہے۔ دیکھیے پھر غور کیجئے، جس کو آپ صلاۃ کہتے ہیں اس کے لغوی معنی بھی دعا ہی کے ہیں۔ صلاۃ کیا ہے؟ خالق اور مخلوق کے رشتے کا نام۔ اب آپ دعا کی تعریف بھی کر لیجئے۔ گزشتہ گفتگو آپ کے ذہنوں میں ہے، اور آج کی گفتگو کے لیے یہ جملہ بطور خاص اپنے صحیفہ قلب پر نقش کر لیجئے کہ دعا خالق اور مخلوق کے رشتے کا نام ہے۔ اچھا، تو خالق اور مخلوق کا رشتہ کیسے قائم ہوتا ہے؟ خالق اپنے بندوں سے براہ راست بات کرتا نہیں، جواب دیتا نہیں۔ سچی بات ہے، خالق ہے، مگر خلقت میں بھی اس نے ایک رشتہ آپ کے اور اپنے درمیان رکھا ہے، اس رشتے کو والدین کہتے ہیں۔ خلقت نہیں ہو سکتی اگر ماں باپ نہ ہو۔ رازق حقیقی وہی ہے، رزاق متین وہی ہے، رزق نہیں مل سکتا اگر امپلائر نہ ہو۔ عین علم اسی کی ذات ہے، مگر علم نہیں ملتا جب تک کہ استاد نہ ہو، عالم نہ ہو۔ براہ راست ندا آ جانا، میں نے گزشتہ گفتگو میں عرض کیا تھا کہ دعا مانگی زکریا نے، فنادتہ الملائکہ، فرشتوں نے ندا دے دی۔ رب العزت اگر براہ راست بات کرتا ہے تو وہ تو صرف انبیاء ہیں۔ سورہ بقرہ ہے، 131ویں آیت ہے، شادوا وَإِذْ قَالَ، معاف کیجیے گا یہ نشان ہے 131 سورہ بقرہ، اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، جب اس کے پروردگار نے، اس کے رب نے اس سے کہا اسلام لا۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، میں عالمین کے رب پر اسلام لایا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا اسلام ہے، براہ راست اللہ اور ابراہیم کے درمیان۔ لیکن عام لوگ براہ راست اللہ سے بات کر کے اسلام قبول نہیں کرتے، بلکہ وہ کسی کے ذریعے اسلام سیکھتے ہیں، کسی کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتے ہیں۔ اس لیے دعا کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا گیا۔ اب آپ سے عرض کرتا ہوں، پھر یاد کر لیجئے اس بات کو، دعا وہ ہے جس کا جواب آئے، قدرت کا ریسپانس آئے، اور اس ریسپانس ہی میں آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ دعا کا مطلب کیا ہے اور پکارنے کا حکم کیوں دیا گیا ہے۔ دیکھیے پہلی آیت آپ کے ذہن میں سورہ بقرہ 186، اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداع، میں جواب دیتا ہوں، ریسپونڈ کرتا ہوں۔ اور اب میں آپ کی خدمت میں سورہ آل عمران کی 195 آیت ہے، ثبوت کے طور پر پیش کرتا ہوں۔ کچھ لوگوں نے دعائیں مانگی، ان دعاؤں کا ذکر ہے 190 آیت سے، 190 نمبر کی آیت سے، اور یہ سلسلہ جاری رہتا ہے 194 تک۔ اب میں ان دعاؤں کو نہیں دہرا رہا، طوالت ہو جائے گی، وقت محدود ہوتا ہے۔
ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. دیکھیے دعا ہی ہے نا، آپ کو یاد آ رہا ہے؟ ایسی دعائیں ہم بھی مانگتے ہیں، آپ بھی مانگتے ہیں، قرآن مجید میں دعائیں ہیں. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد. اب وقت بچانے کے لیے میں ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، آپ دیکھیے گا قرآن مجید میں سورہ آل عمران آیت 193 194 اور اس سے پہلے کی آیت دیکھ لیجیے گا. اب ان دعاؤں کی قبولیت ہوئی تو جواب آیا، فاستجاب لهم ربهم، ان کے پروردگار نے ریسپونڈ کیا، جواب دیا. تو جواب تو کیا ہونا چاہیے تھا؟ مجھے تم جو مانگ رہے تھے میں نے دے دیا تم کو. نہیں، لیکن دیکھیے بات کس طرح ہوتی ہے. اسلوب قرآن مجید دیکھیے، فصاحت و بلاغت کلام الہی پر توجہ کیجیے. فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی. رب نے جواب یہ دیا کہ میں کسی عمل کرنے والے کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، وہ مذکر ہو یا مؤنث، مرد ہو یا عورت. سمجھ میں آئی بات؟ دعا کی قبولیت مشروط ہے عمل کے ساتھ. اگر دعا کی استجابت بغیر عمل ہو تو وہ دعا ہی نہیں ہے، وقت کا ضیاع ہے. لہٰذا میرے محترم کا سوال کہ کرونا وائرس کے بارے میں دعائیں مانگ رہی ہیں، ان کی قبولیت کے امکانات کیا ہیں؟ یہ دعائیں مانگی جا رہی ہیں. اگر عمل نہیں ہے تو کچھ بھی امکان نہیں ہے، عمل کرنا پڑے گا. اور اس عمل کا جو بنیاد ہے وہ اس کے لیے اس رشتے کو یاد رکھیے جو خالق نے اپنے بندوں اور اپنے درمیان دوسری مخلوقات کے ذریعے سے استعمال کیا. آئیے جناب سورہ غافر کو دیکھ لیتے ہیں. سورہ غافر کی جو ہے آیت جس کا نشان ہے 60 اور جس کو گزشتہ گفتگو میں بھی پیش کیا تھا، لیکن ایک حصہ آج میں مکمل کر رہا ہوں تاکہ سوال کا جواب بھی ہو جائے. وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے فرمایا مجھے پکارو، استجب لکم، میں جواب دوں گا. بات ختم ہو گئی. لیکن اس کا ایک سلسلہ ہے اسی آیت کے حصے میں، اسی آیت کا، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو میری عبادت میں تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، ان کو میں جہنم میں داخل کروں گا، جہنم میں اندھے جائیں گے، بھیجے جائیں گے. کیوں؟ تکبر کرتے ہیں. یہ تکبر کرتا کیا ہے عزیزوں؟ یہ تکبر عمل سے بھی دور کرتا ہے، دوسری مخلوقات سے بھی دور کرتا ہے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے وہ رشتے جو عبد و معبود کے درمیان میں ہیں ان کو نظر انداز کر کے اگر آدمی کوئی تسبیح پڑھنا شروع کر دے اور عمل سے بھی غافل ہو جائے تو وہ پھر دعا نہیں رہتی. اب دو باتیں ہمارے سامنے آ گئی. ابھی عرض کرتا ہوں کہ استجابت کس کی ہوتی ہے، یہ بھی ایک سوال ہے. آپ پوچھتے ہیں دعا کس کی قبول ہوتی ہے. آئیے، یہ سورہ رعد ہے، 13واں سورہ قرآن مجید کا، اور اس کی آیت ہے، نشان ہے 14. لہو دعوت الحق، دعوت حق اسی کے لیے ہے. صرف اللہ کو پکارو، میں نے کہا پکارو، لیکن کس انداز سے؟ اب راستے بتا رہا ہے اس کے. والذین یدعون من دونہ، جو اس کو چھوڑ کر اس کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں، لا یستجیبون لہم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما ہوا ببالغہ. وہ تو ایسے ہیں کہ جیسے ہاتھ پھیلائے ہوئے دریا پر کھڑے ہیں اور پانی کو بلا رہے ہیں، پانی آ جا، پیاسے ہیں. اللہ کا باسط کفہ الی الماء لیبلغ فاہ، کیوں کھڑے ہیں ہاتھ پھیلائے ہوئے؟ پانی پہنچ جائے ان تک. وما ہوا ببالغہ، یہ کبھی نہیں پہنچے گا ان تک. پھر قرآن مجید نے اعلان کیا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، کفار کی دعا رائگاں ہو جاتی ہے. کیوں رائگاں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ وہ دعا عمل کے بغیر ہوتی ہے، وہ دعا اس رشتے کو تسلیم کیے بغیر ہوتی ہے. کہ ایک لفظ جو بولتے ہیں مستجیب الدعوات،
مستجیب الدعوات، جس کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں. کس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں جناب؟ یہ بھی قرآن مجید ہی سے پوچھیں گے. اور اس کی آیت کا نشان ہے 26، سورہ شورا، 42واں سورہ، 26ویں آیہ مبارکہ. وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ، اللہ جواب دیتا ہے، ریسپونڈ کرتا ہے. اور سمجھانے کے لیے اس لفظ کو استعمال کر لیتا ہوں، قبول کرتا ہے ان کی پکار کو. کن کی پکار کو؟ جو روتے ہوئے مانگتے ہیں، جو اکیلے بیٹھ کر مانگتے ہیں، جو کپڑوں میں خوشبو لگا کر مانگتے ہیں، جو مسجد میں بیٹھ کر مانگتے ہیں. نا، کس کی؟ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ، ان لوگوں کی، آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، جو ایمان لائے ہیں، جو اعمال صالح بجا لاتے ہیں. اب سمجھے، ایمان اور عمل صالح نتیجہ ہے اس رشتے کو تسلیم کرنے کا جو خالق و مخلوق کے درمیان ہے. جب اس رشتے کو تسلیم کر لیتے ہیں تو ان رشتوں کا احترام آ جاتا ہے. جب ان رشتوں کا احترام آ جاتا ہے تو اس کے ذریعے سے ان کے عمل کی بنیاد قائم ہو جاتی ہے. جب بنیاد قائم ہوتی ہے تو ان کے اندر رب العزت وہ توانائی عطا کرتا ہے جس سے وہ اپنا مقصد حاصل کر لیتے ہیں. دعاؤں میں، پکار میں خارجی حالات نہیں بدلتے ہیں، اندر کی دنیا تبدیل ہو جاتی ہے. جب یہاں تک بات ہو گئی تو پھر میں آپ سے ایک دعا کا اور تذکرہ کر دیتا ہوں. یہ اللہ کے ایک پیغمبر کی دعا تھی. کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. سورہ نوٹ کر لیجئے، سورہ یونس، 10واں سورہ، آیت بھی نوٹ کر لیجئے، 88. وَقَالَ موسیٰ رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِینَةً وَأَمْوَالًا فِی الْحَیَاةِ الدُّنْیَا. اے ہمارے پالنے والے، تو نے فرعون کو اور ان کے سرداروں کو دنیاوی زندگی میں بہت آرائش و جمال عطا کیا ہے. فی الحیات الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک، تاکہ یہ لوگوں کو تیرے راستے سے ہٹا دیں، گمراہ کر دیں. ایسی دعا نہیں مانگتے آپ؟ ربنا اطمس علی اموالہم، پروردگار تو ان کے مال و دولت کو غارت کر دے. وشدد علی قلوبہم، ان کے دلوں پر سختی کر دے. فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، پروردگار اس لیے سختی کر، اس لیے ان کے اموال کو غارت کر دے کہ جب تک تجھے سختی نہیں کرے گا یہ ایمان نہیں لائیں گے. یہ حضرت موسیٰ کی دعا ہے. اب جیسا احباب سمجھتے ہیں کہ ادھر دعا مانگی ادھر قبول ہو گئی، تو اس کے جواب اللہ جواب دیتا ہے نا، یہ تو نبی ہے، براہ راست جواب دے گا. گزشتہ آیات جو میں نے تلاوت کی، آپ کی خدمت پیش کی، آپ کے ذہنوں میں ہے نا، تو جواب آنا چاہیے تھا، موسیٰ گھبراؤ نہیں، تمہاری دعا قبول ہو گئی. نو، جواب کیسے آتا ہے؟ یہ اگلی آیت 89، قال قد اجیبت دعوتکما، ہاں ہم نے تم دونوں کی دعا قبول کر لی. کون دونوں؟ موسیٰ اور ہارون. ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام سے خطاب فرمایا. یہ آیات ہیں، دیکھیے گا تفصیل سے، میں صرف اشارات دے رہا ہوں آپ کو، آپ تفصیلات میں جائیے. قال قد اجیبت دعوتکما، اور پھر بھی اگر کوئی ابہام رہ جائے تو موسٹ ویلکم. مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب احباب پوچھتے ہیں. مجھے اس بات کا ملال نہیں ہوتا کہ آپ یہ کہیں میں نے وضاحت نہیں کی. نہیں، آپ وضاحت کا موقع دیتے ہیں. قال قد اجیبت دعوتکما، ہم نے تم دونوں کی پکار کو سن لیا. اجیبت، جواب بھی دے دیا، قبول کر لی. بس اتنا تمہارا کام ختم ہو گیا؟ نہ. فاستقیما، اب سنو، تم دونوں ثابت قدم رہنا. دیکھیں دعا کا حصہ کیا ہے. موسیٰ و ہارون کی دعا بھی قبول اس وقت ہو رہی ہے، جواب اس وقت آ رہا ہے جب وہ دونوں موسیٰ و ہارون علیہ السلام
ثبات قدم کے ساتھ ڈٹے رہیں گے. وَلَا تَتَّبِعَانَ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اور دیکھو دوسرا کلیہ کہ پہلا کلیہ کیا تھا؟ فَاسْتَقِیمَا، ثابت قدم رہنا. وَلَا تَتَّبِعَانَ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور نادانوں کے راستے پر نہ لگنا. جواب آ گیا کہ دعا قبول ہوتی ہے اگر دشمن سے میدان جنگ میں مقابلہ ہو جائے ثبات قدم کے ساتھ اور نادانوں کی راہ سے دور رہنے کی وجہ سے. ہمارے سامنے بات واضح ہوئی. اللہ کے قوانین کو تسلیم کرنے سے ایمان اور عمل صالح حاصل ہوتا ہے. عمل صالح اس عمل کو کہتے ہیں جو کسی بھی پروسیس کو، کسی بھی کاوش کو، کسی بھی سعی کو اس مقصود تک پہنچا دے جو آپ کا ہے. درست؟ مثلا میں مثال دے دوں، بیج ہے، سیڈ ہے نا، اس کو زمین میں لگاؤ گے تو کومپل نکلتی ہے. اب سیڈ کو آپ نے اس طرح لگایا، پانی دینے میں ایسی بے اعتدالی کی، حرارت اور مٹی کا تناسب اتنا خراب کر دیا کہ بیج جو ہے وہ خراب ہو گیا. یہ ہے عمل کا فاسد ہو جانا. بیج لیا، زمین میں لگایا، حرارت، پانی اور روشنی کا تناسب باقی رکھا جو اس کی گروتھ کے لیے، جرمینیشن کے لیے ضروری تھا. یہ ہے عمل صالح. میں خصوصی معنوں میں نہیں جا رہا، عام انداز سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ آپ کی ایک فکر جو ہے مرتب ہو. تو پہلی چیز دعا کے معاملے میں آپ کے اندر اس کو پکارتے ہوئے ایمان اور عمل صالح کے ذریعے راستے کی تلاش میں مقصد براری کے لیے، مقصد کے حصول کے لیے دل میں ایک تمنا پیدا ہو. لیکن ایک بات خیال رہے کہ وہ تمنا اس خالق کے، اس عبد کے، اس رشتے کے خلاف نہ ہو. قرآن مجید نے ذکر کیا کچھ ایسے لوگ بھی تو یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، وہ اس رشتے کو توڑ دیتے ہیں اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ پکار جو ہے وہ ہو جائے گی پوری، امنگ پیدا ہو. لیکن وہ تمنا، وہ آرزو معبود کی بتائی ہوئی راہ کے سے متصادم نہ ہو. ایک لمحہ ٹھہر جاؤ، ایک ایسی بات جو صبح شام تم کو بتائی جاتی ہے مگر غور نہیں کیا ہوگا آپ نے. کیوں کہا جاتا ہے کہ جب بھی کسی پکار، کسی تمنا، کسی آرزو، کسی حاجت کے آغاز میں اور انجام میں محمد و آل محمد پہ درود بھیجو تو دعا قبول ہو جاتی ہے؟ کیوں؟ بھائی یہ تو آپ کو بھی معلوم، مجھے معلوم ہے، بچپن سے ہمیں یہی پڑھایا گیا، آپ کو بھی یہ بتایا جاتا ہے. کبھی سوچو کیوں قبول ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، رب العزت کی اپنی مرضی بھی یہی ہے کہ محمد و آل محمد پہ صلوات بھیجے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی جب آپ کی تمنا اور خالق کی رضا ایک ہو تو آپ کی دعا کی استجابت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. اب اس کے بعد جو باقی عوامل ہیں وہ بھی موجود ہیں. علامہ اقبال نے کہا تھا تیری دعا ہے کہ ہو آرزو میری پوری، میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے. اسی لیے یستجیب الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان کی دعا پوری ہوتی ہے. آیات کے دو معنی ہوتے ہیں، خصوصی عمومی. خصوصی پر میں بات نہیں کر رہا، عمومی معنی آپ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، وہی چاہو نا جو اللہ چاہتا ہے. آپ کی استجابت، آپ کی قبولیت، آپ کی دعا کا جواب، آپ کو ریسپانس ملے گا. ٹھہر جائیے، کتنے بیماروں کے لیے آپ نے دعا شفا کی ہوگی. اللہ کا تو وعدہ ہے تو مجھے پکارو گے میں سنوں گا، پوری کروں گا، جواب دوں گا. بچ کیوں نہیں جاتے سب؟
جن کے لیے آپ نے دعائیں صحت کی تھی، صحت یاب ہو جانی چاہیے۔ اللہ کا یہ وعدہ تو ہے نہیں کہ پنج وقتہ نمازی کی دعا سنوں گا، وہ تو کہتا سب کی سنوں گا۔ میرا بندہ بن کے دیکھ، مجھے مانگ، مجھ سے پکار۔ کیوں؟ جواب مختصر یہ ہے، بغیر کسی بحث کے، وقت کافی لے لیا میں نے، کہ یہ قضاء و قدر کا معاملہ ہے۔ قضاء و قدر نظام الہی ہے۔ آپ اس نظام الہی کے خلاف اگر خواہش لے کر آ جائیں میدان میں کہ دنیا سے موت ختم ہو جائے، اور پھر کہیں دعا پوری نہیں ہو رہی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے 7 درجات بیان فرمائے۔ وقت نہیں ہے، مجھے اشارہ ہو گیا ہے کہ 1 منٹ کے اندر بات ختم کرنا ہے۔ کہ بھائی چیز پہلے علم خدا میں، پھر ارادہ خدا میں، پھر قضاء خدا میں، پھر قدر خدا میں۔ تو یہ تو قضاء و قدر کے فیصلے ہیں۔ مجھے بات یاد آ رہی ہے، وقت نہیں رہا، تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی، اس سے ہے ممکن کہ تو بدل جائے۔ بدلو ایمان اور اعمال صالح کی روشنی میں، بدلو عمل کی قوت سے۔ لیسا للانسان الا ما سعی، یہی دعا کی روح ہے، یہی عبد و معبود کا رشتہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔